مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ میں ایک آدمی مزدور کام کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا۔ رکعت چھوٹنے کی خوف سے جلدی چل رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر کھجوروں کے درخت کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ ایک آدمی ٹوٹی کے لباس میں ملبوس کھجوروں کو توڑنے میں مشغول رہا۔ اسے دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور کام میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے اذان سنی ہی نہیں۔ غصہ کی حالت میں زور سے چیخا اور کہا اترو نماز کے لیے۔ آدمی نے اطمینان سے کہا ٹھیک ہے اترتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ اپنے چہرے پہ کپڑا لپیٹ کر پھر اس آدمی نے دوبارہ کہا نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرو۔ اے گدھا سارا دن کام کرتے ہو، یہ الفاظ اس نے بولا۔ یہ سن کر آدمی زور سے چیخا اور کہا میں گدھا ہوں۔ پھر کھجور کا تنا ایک توڑ کر جلدی اترنے لگا تاکہ اس کا سر پھوڑ دیں اور اس کی خدمت کریں، یعنی اس کو سزا دیں۔ کیسے یہ بات کرتا ہے؟ یہ دیکھ کر اس آدمی نے تولیہ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے اور دوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ شدید غصے کی حالت میں وہ آدمی کھجوروں کے درخت سے اترا، گھر گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا اور پھر کام کی تکمیل کے لیے کھجور کے درخت کے پاس آیا۔ پھر تھوڑی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر وہی آدمی جو ظہر کے وقت نماز کے لیے کھجوروں کے درخت کے پاس سے گزرا تھا ابھی چہرے سے اپنا کپڑا اتار دیا۔ عصر کی نماز کے لیے بھی اسے راستے سے گزرنا پڑا۔ پھر دیکھا کہ آدمی درخت کے اوپر اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اس دفعہ آدمی نے گفتگو کا انداز بدل دیا اور کہا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے کہا جواب میں الحمدللہ خیریت ہے۔ آدمی نے کہا سناؤ اس سال پھل کیسے ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوا۔ آدمی نے کہا اللہ تجھے توفیق دے اور تجھے رزق دے اور روزی میں برکت اور وسعت دے اور اہل و عیال کے لیے کی گئی عمل اور کوشش کو رائگاں نہ کرے۔ وہ آدمی یہ دعائی کلمات سن کر بہت خوش ہوا اور اس دعا پہ آمین کہا۔ پھر اس آدمی نے کہا لگتا ہے کہ کام میں کافی مشغولیت کی وجہ سے آپ نے عصر کی نماز اور اذان تو سنی ہوگی، اذان ہو چکی ہے اور اقامت ہونے والی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ درخت سے اتر جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور نماز باجماعت پا لیتے اور نماز کے بعد اپنے کام کو پورا کر لیتے۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ یہ دعائی کلمہ سن کر اس نے کہا انشاءاللہ اور درخت سے اترنے لگا۔ پھر اس آدمی کے پاس آیا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور کہا اچھے اور عمدہ اخلاق و عادات پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ظہر کے وقت جو آدمی میرے پاس سے گزرا تھا وہ جس بد اخلاقی سے پیش آیا، اگر میں اسے پا لیتا تو اسے بتلا دیتا کہ گدھا کون ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے دل میں عہد کیا کہ کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ برا اخلاق اور کڑوی زبان کے ساتھ کی گئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اس لیے علم کے ساتھ ساتھ حکمت بصیرت کا بھی ہونا ضروری ہے۔